بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ ابرا، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ سورہ ذاریات کی آیت 20 اور آیت 21 ہیں۔ متقین مومنین جن کو اللہ تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین حاصل ہوا ہے، ان کے عقائد و نظریات، اعمال و احوال اور نتائج کا ذکر فرمایا، اور انسانوں کا وہ گروہ جو ناشکری میں پرلے درجے پر، کہ نہ وہ خالق کو مانتے صحیح طور پر، نہ اس کی صفات کو جانتے ہیں، کچھ بھی معرفت اپنے خالق کی انہیں حاصل نہیں، جو خالق کل کائنات اور مالک ہر چیز حقیقی طور پر ہے، اس کی صفات کا، قدرت کا، حکمتوں کا انکار ممکن ہی نہیں۔ ساری ہی کائنات کی چیزیں اللہ تعالی شانہ کے ہونے اور اس کی قدرت کاملہ کے یہ نمونے ہیں، تخلیق رب کے شاہکار ہیں۔ جب بھی انسان نظر اٹھاتا ہے اسے آسمان نظر آتا ہے، اس کی وسعتوں میں کھو جاتا ہے بندہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں سب مل کر بھی کہ تیری مخلوق، ستاروں کو ہم گن نہیں سکتے، اور 7 آسمان، ان میں مخلوقات اور بالخصوص فرشتوں کا پایا جانا، ملائکۃ اللہ۔ فرمایا کہ اے بندے تو نیچے آ جا، صرف زمین کا مطالعہ کر لے،
جس زمین پر رب نے تجھے پیدا کیا ہے، سکونت دی ہے، چلتا پھرتا کھاتا ہم سب بولتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، یہ زمین ہمارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ جو جاگیر کہتے ہیں وہ بھی ناحق، کہ ان کی اپنی ہوتی تو جاتے کیوں؟ کوئی نہیں یہاں رہا نہ رہ سکتا ہے، صرف اتنا جتنا رب رکھے۔ تو اس زمین میں قدرت کی کتنی اور کیا کچھ نشانیاں، فرمایا اوپر کو چھوڑ، ابھی اس پر غور کر، تھوڑا سا تفکر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض پر آ جا۔ اس میں اللہ تعالی شانہ نے حیات اور اس کی اقسام اور اس میں نمو کتنا رکھا ہے، نہ رب کا انکار کوئی عقلاً اور ہر اعتبار سے کر سکتا ہے، نہ اس کی قدرت کا، اور نہ ہی ساتھ میں آخرت کا۔ یہ تو ایسا ہے کہ اپنے وجود کا بندہ انکار کرنے بیٹھ جائے کہ میں ہے ہی نہیں، ہے بھی، بول بھی رہا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں۔ اس سے بھی بدتر حالت ہے اس شخص کی جو اللہ کی قدرتوں کا منکر ہو۔ ضد میں آ کر بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن انکار کی گنجائش اللہ پاک نے رکھی نہیں۔ اور اس میں درس، سبق اور ہدایت ہم سب کو یہ دی ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرو۔ چٹیل بالکل خاک اڑتی ہے، خشک زمین ہے، تم تھوڑا سا ہل چلا کر پانی لگاتے ہو یا قدرت بارش کر دیتی ہے، وہاں پر کل کچھ نہیں تھا، آج کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور زندگی کی عجیب ایک رونق اور بہار ہے، باغات ہیں، بیل بوٹے ہیں، ان کی آگے اقسام ہیں، ان کے فوائد جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز کو لے کر بندہ خیال کرے کہ پھل اور میوے اللہ نے ہمیں کھانے پینے کو دیے ہیں، وہ ہم نے خود بنائے اگائے ہیں۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، وہ نکالتی ہے، اور اس کے آرڈر کے برعکس اور خلاف کسی مقدار میں کوئی انسانوں اور جنوں کے علاوہ مخلوق چل ہی نہیں سکتی، ان کو امر تکوینی ہے۔ آپ ایک ہی کھیت میں گنا بھی کاشت کریں، مرچ کا پودا بھی لگا دیں، امرود کا ایک بوٹا بھی ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا یا ممکن ہے کہ امرود کا درخت اور اس پر سیب لگ رہے ہوں؟ آپ نے گھر میں ایک بیل لگائی ہے انگور کی، اندر سے کریلے لگے ہوں، کیوں جی؟ نہیں ہو یہ حکم کس کا؟ یہ تکوینی امر اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے جو تمہیں پھل دیے ہیں، ان کے اوپر جو غلاف چڑھائے ہیں، ان کی جو پیکنگ کی ہے، ممکن ہے انسان کر سکے ایک دانے کی؟ جا کے ٹرکوں سے بھر کر اور پیٹیوں کی پیٹیاں تم سب کچھ کھا پی موج میلہ کر رہے ہو، لیکن تمہیں یہ خبر ہی نہیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ کیا میں خود ہوں ان چیزوں کا خالق؟ پھر ہر چیز میں اللہ پاک نے رنگا رنگی رکھی ہے۔ ابھی موسم بہار آنے کو ہے، کچھ لوگ پھولوں کے بڑے ہی گرویدہ ہوتے، پورا سال محنت کرتے۔ ہمارے چودھری عبدالحمید صاحب، ان کو ایک عشق تھا پودوں سے، کھیتی باڑی سے، ان کی نسل میں یہ چیز تھی، تو گھر میں بھی بڑے اگائے تھے اور پھر سکولوں میں، پھر ہمارے مدرسے میں تشریف لائے۔ ہمارے بچوں نے ان کا نام بھی پھلاں والا بابا رکھا۔ وہ پھول ان کے پودے اگاتے اور ماشاءاللہ سارا سال محنت کرتے، اور ان کی خوبیاں پھر مجھے خاص طور پر پکڑ کر حاصل ہے۔ آؤ جی قاری صاحب تانوں کھائیے ہے، ویکھو کنے کلر نے، ایک ایک وہ پھول کو پکڑ کر عشق اور بڑی ہی محبت میں۔ کیا ہم دیکھتے نہیں پھول کی ایک پتی کوئی بنا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا سائنسداں، اصل قدرتی چیز کہ اس کے اندر اللہ نے رنگتیں اور خوشبوئیں
اور پھر تنوع یہ نہیں ہو سکتا کہ گلاب کا پودا ہو، پھول ہو اور اس میں چنبیلی کی خوشبو آ بسے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو زمینی چیزیں، ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں، اور پھر یہ تفصیلات ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ نے صرف پرندہ پیدا نہیں کیا، اس میں کبوتر ایک الگ نوع ہے، چڑیا ہے، پرندے ہیں، ان کی رنگتیں ہیں۔ اب تو وہ جو اسٹیشن دکھانے والے وہ لوگوں کو ایسا پاگل کیے ہوئے، واقعتاً ایک طرف اللہ کی قدرت بھی ہے لیکن ایک طرف وہ تبصرہ کر کے سانو پتہ لگا اسی تانوں دسن، تم نے بنائے تو نہیں۔ وہ جانوروں کی رنگتیں اتنی خوشنما، عجیب و غریب، جنگلات میں اور کہاں کہاں کے علاقوں میں۔ پھر ہم تھوڑا سا غور کریں، انسانوں کو اللہ نے جو بولی عطا کیا وہ تو ہے ہی سب سے فائق، لیکن جانوروں کی بھی زبان آپس میں ملتی نہیں، ہر ایک کی آواز جدا ہے۔ کوے کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کائیں کائیں کرتا ہے، چڑیا چو چو کرتی ہے، شیر جو ہے وہ جنگل میں دھاڑتا ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، بیل ڈکارتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ۔ جو بکری ہے وہ ممیاتی ہے، میں کرتی ہے، گلیری چٹ چٹاتی ہے، چٹ چٹ کرتی ہے، اور سون ہی نہیں دیندی بڑا شور ہے اس کا۔ یہ اللہ نے پھر ان میں رنگتیں، ڈیزائن، کلر، ان میں تنوع جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے۔ مٹی کو دیکھو، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ہی جگہ پر مختلف چیزیں، میٹھی، کڑوی، پھیکی، ہر طرح کے ذائقے، وہ کون ڈالتا ہے اس میں؟ صرف ایک ذات ہے، اور اس کا منکر انسان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا جب مخلوق کی یہ شانیں اللہ نے رکھی تم انکار نہیں کر سکتے، تو اللہ کی قدرت کا اور حیات نو کا، حیات تازہ دوسری زندگی کا کیسے انکار ممکن ہے؟ جس نے یہ سب کچھ کیا وہی تو وہ کرے گا، اور کر رہے گا، ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ دلائل ہیں، ایک دو نہیں، ان گنت اور بے شمار۔ اللہ فرماتے نہیں وفی انفسکم، زمین کو بھی چھوڑ دو، اوپر نیچے کی ساری مخلوق، صرف اے بندے اپنی ذات پر غور کر لے۔ تو کیا تھا؟ اللہ نے تجھے کیا بنایا؟ تو بنا نہیں، خود قدرت نے بنایا۔ ایک نجس حقیر پانی کی ایک چھوٹی سی انتہائی بوند، قطرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا لاکھواں حصہ، اس کو رحم مادر میں اللہ تعالی شانہ نے پہلے خون جمع ہوا، قرآن میں ہے، علقہ، مضغہ، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا، پھر اس گوشت میں ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کر اوپر کھال، پھر بوتنی بنایا، آنکھیں دیکھنے والی، کان، دان، ہر شے۔ فرمایا تو پیدا ہوا کسی کام کا نہیں تھا، بولنا بھی تجھے نہیں آتا تھا، اللہ نے تیری غذاؤں اور تیری پرورش، ماں جو ہے بیچاری ذرا بچہ روتا اس کو نیند نہیں آتی، ساری رات نہیں سوتی، اور بچہ جب بڑا ہوا تو ایسا بدتمیز بے حیا نکلا، ماں کو گالیاں نکالتا ہے، تو سانو جمیا کیوں؟ توبہ توبہ، استغفر۔ اس سے بڑا انسان کے لیے محسن اور محسنہ ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، پر بندہ بھلا دیتا ہے، غور نہیں کرتا۔ ساری چیزوں میں لکھا ہے، جانوروں میں، جانداروں میں، ان کے بچے چند دنوں یا ہفتوں یا مہینوں میں وہ پرورش پا لیتے، بڑے ہو جاتے ماں باپ کی طرح، لیکن انسان کا بچہ 12، 14، 15 سال تک بچہ رہتا ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ بولا بن جاتا، ہوتا نہیں۔ وہ اس نے یہ بات بلانی ہے کہ ہماری پرورش کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے؟ محنت اور کاوش وہ ماں اور باپ کی ہوتی ہے، سب سے پہلے قدم پر اسی کو بھول جاتا ہے، تو رب کو کیوں نہیں بھولے گا؟ یہ ساری بات یہاں سمو دی ہے کہ اپنے ہی بدن میں غور کر،
سارا جسم چھوڑ ایک حصہ، ایک صرف آنکھ لے لے، چہرہ لے لو، سب انسانوں کو اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں لا تعداد اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کی فوراً پہچان ہوگی یہ اور ہے، یہ اور ہے، حالانکہ سب کی دو ہی آنکھیں ہیں، سب کے دو ہی کان ہیں اور جگہ بالکل تھوڑی ہے، لیکن ان نقشوں میں فرق کس نے رکھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی شانیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ هُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ساری یہ برکتیں رب کی ہیں جو سب سے بڑا اور حقیقی بلکہ پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ جب ایک ہی نے یہ سارا کچھ بنایا تو معبود بھی اسی طرح وہ ایک ہی ہے اور اس کو سب طاقتیں حاصل ہیں۔ اے بندے تیری آنکھیں ہی ضائع ہو جائیں تجھے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اور اس کی شانوں کا انکار تو ممکن ہی نہیں۔ تو کرے گا تو ایسا ہے کہ اللہ نے بینا پیدا کیا تھا، اس نے چھری پکڑی اور اپنی دونوں آنکھیں نکال کر رکھ دی۔ فرمایا کہ انسان کی ہستی میں اللہ نے ایک ایک پرزہ ایسا قیمتی لگایا ہے اور عجیب و غریب کہ سب کی آنکھیں ایک ہی سائز کی ہیں لیکن اندر میں رنگتیں مختلف ہیں، کسی کی کالی، کسی کی بلی، کسی کی کسی کلر کی، اور ایک صرف انسان میں نہیں، اللہ کی ساری ہی مخلوقات ایسی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے خزانے میں کوئی کمی آئی اتنا کچھ بنا کر؟ یا آگے ممکن ہے کہ اس کے پاس نقشے ختم ہو جائیں، رنگتیں نہ رہیں، اور یہ تنوع انسانوں کے مزاج میں بڑا ہی فرق رکھا، قد اتنا ہی ہے سب کا، لیکن افعال عجیب و غریب، عقل اور طرح سے، سوچ اور سمجھ اور فکر کے مادے الگ الگ۔ یہ رب ہے جو ساری کائنات کا خالق اور کنٹرولر، حقیقی اور اصلی، اس کا حکم جاری ساری اور رہے گا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یقین لاؤ، ہے تو اس کو بڑھاؤ، جس کو نہیں اس کو یہ سناؤ۔ حق تعالی شانہ ایمان کامل یقین محکم نصیب فرما، عمل پہم کی توفیق عنایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، سب مسلمانوں کو تمام فرائض بالخصوص نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، زندہ ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت والجہاد کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج اس درس میں سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 20 اور 21 کی تلاوت ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے بیان میں ان آیات مبارکہ میں خدائے پاک کی جو قدرتیں ہیں، بے شمار قدرتیں، وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ اور عقل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا دوستوں سے شیئر کر کے، تاکہ آنے والے یہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن
والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ بلا ختم کرتے ہیں آج کا اس دعا کے بعد کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔